صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1358۔ حضرت شعیب سے روایت ہے کہ امام بن شہاب زہری ہر اس بچے کی جو وفات پا گیا ہو نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اگرچہ وہ حرام ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی پیدائش اسلام کی فطرت پر ہوئی، یعنی اس صورت میں جب کہ اس کے والدین مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں۔ اگر صرف باپ مسلمان ہو اور ماں کا مذہب اسلام کے سوائے کوئی اور ہو، جب بھی بچے کی پیدائش کے وقت اگر آواز سنائی دیتی تو اس پر نماز پڑھی جاتی، لیکن اگر پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آتی تو اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ ایسے بچے کو کچا عمل گر جانے کے درجے میں سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو تلاوت کیا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1361۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا، صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی کہ جب وہ پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک کے لیے ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہوں۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو ان کے اندر جو دفن تھے ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنے ساتھ صحابہ کو بتایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے اس وقت قبر میں، آپ کو معلوم ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک جو تھا وہ جب پیشاب کرتا تھا تو اس سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس سے بچتا نہیں تھا اور یہ ناپاک ہو جاتا تھا، اور دوسرا جو ہے یہ چغلی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس سے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور وہ دونوں کی قبروں میں آدھی آدھی گاڑ دی۔ تو صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو دو ٹہنیاں آپ نے ان کی قبروں میں گاڑ دی ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو ٹہنیاں میں نے گاڑی ہیں،
جب تک یہ ہری ہیں ان کو عذاب میں نرمی ہوگی اور ان کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، اور جب یہ خشک ہو جائیں گی تو پھر ان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کوشش کرے پیشاب کے دوران پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے، اور دوسرا چغلی سے بچنے کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کا بھی عذاب قبر ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1362، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم بقیہ غرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ کے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ کے۔ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین خریدنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو، اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوں گے یا بد بخت۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں، کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع ہوگا، اور جس کا نام بدبخت میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے، اور بد بختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1363، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہونے کی جھوٹی قسم قصدن کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے، اور جو شخص اپنے کو دہار دار چیز سے ذبح کر لے اسے جہنم میں اسی ہتھیار سے ذبح ہوتا رہے گا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مذہب کے ہونے کا جھوٹی قسم کھائے تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو مارے گا یعنی کہ خودکشی کرے گا، جس اوزار سے مارے گا جس طرح سے مرے گا، کل جہنم میں وہی عذاب اس کو دیا جائے گا اور بار بار وہ اسی سے مرے گا۔ اگر کسی نے خود کو چاقو سے مارا تو جہنم میں وہ چاقو سے بار بار مرے گا۔ اگر کسی نے گلا گھونٹ کے خود کو مارا تو وہ اسی طرح پھندا لگا کے دوزخ میں بار بار مرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1364، حضرت حسن بصری رحمت اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے اس مسجد میں حدیث بیان کی جسے ہم بھولے نہیں، اور نہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو زخم لگا، اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں اس پر جنت آرام کرتا ہوں، یعنی کہ اس کا جنت میں داخلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1365، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلا گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے
وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو برچھی یا تیر سے اپنی جان لیتا ہے مارتا ہے، وہ دوزخ میں بھی اسی طرح اپنی تیر مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1366، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب عبداللہ بن ابی ابن سلول مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر نماز جنازہ کے لیے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی طرف بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، حالانہ کہ اس نے فلاں دن فلاں بات کہی تھی اور فلاں دن فلاں بات۔ میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ، عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن جب میں بار بار اپنی بات دہراتا رہا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے، میں نے نماز پڑھانی پسند کی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگنے پر اسے مغفرت مل جائے گی تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مغفرت مانگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس ہونے کی تھوڑی دیر بعد آپ پر سورت برا کی 2 آیتیں نازل ہوئی۔ کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ آپ ہرگز نہ پڑھائیے اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوں۔ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور مرے بھی تو نافرمان رہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی اسی دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے، حالانہ کہ اللہ اور اس کے رسول ہر مسالت کو زیادہ جانتے ہیں۔